بیوی کی وہ 7 عادتیں کون سی ہیں جو شوہر کے رزق میں برکت لاتی ہیں؟ جی بالکل۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، جیسا کہ سٹارٹ میں آپ نے سنا، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر گھر کی خوشحالی سے جڑا ہوا ہے۔ بیوی کی وہ عادتیں جو شوہر کے رزق میں برکت لاتی ہیں۔ جی بالکل۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، سکون، صحت، وقت، محبت، رشتے، یہ سب رزق کی شکلیں ہیں، اور اللہ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ ایک عورت کے کچھ عام سے رویے، کچھ چھوٹے چھوٹے کام اس کے شوہر کے رزق میں بے پناہ اضافہ کر سکتے ہیں؟ آج ہم 7 عادتوں پر بات کرتے ہیں جو اگر ایک بیوی اپنا لے تو اس کے شوہر کے رزق میں اللہ بہت برکت ڈال دیتا ہے۔ سب سے پہلی اور خوبصورت عادت، شوہر کا شکریہ ادا کرنا، شوہر کو تھینک یو کہنا۔ بیوی جب شوہر کی کمائی کو احسان نہ سمجھے بلکہ احترام دے، اور جب وہ ہر چھوٹی بڑی چیز پر شکریہ کہتی ہے تو یہ رویہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ شکر ادا کرنے والے کے رزق میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اضافہ کر دیتا ہے۔ روز رات کو سونے سے پہلے اگر بیوی اپنے شوہر کو کہے، اللہ تمہیں جزا دے، تم سارا دن میرے اور بچوں کے لیے محنت کرتے ہو، تو سمجھ لیں اللہ فرشتوں کے ذریعے اس مرد کے لیے نئی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوسری اور اہم عادت، شوہر کے رزق کے لیے دعا کرنا۔ اکثر عورتیں بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، لیکن شوہر کے لیے دعا بھول جاتی ہیں۔ جب بیوی تہجد میں یا نماز کے بعد کہتی ہے نا، یا اللہ میرے شوہر کے رزق میں اضافہ فرما، اس پر کبھی تنگی نہ آئے، تو وہ دعا یقیناً سیدھی آسمان تک جا پہنچتی ہے، کیونکہ شوہر کے لیے بیوی کی یہ دعا ایک خاص تاثیر رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جب ایک بیوی شوہر کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے مانگ رہی ہوتی ہے۔ یقین مانیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور زیادہ نوازتا ہے۔ تھرڈ عادت ہے فضول خرچی سے بچنا۔ رزق کو ضائع کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ بیوی جب گھر کا بجٹ سنبھالتی ہے، ضرورت کو ترجیح دیتی ہے، شوہر کے کمائے پیسے کی قدر کرتی ہے، تو یہی احتیاط رزق میں برکت لاتی ہے۔ اکثر بیویاں سادگی سے گزارا کر کے شوہر کو ذہنی سکون دیتی ہیں، اور وہی سکون اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اگلے مہینے کا رزق مزید آسان کر دیتا ہے میرا اللہ۔ تو یہ عادت بھی بہت زبردست ہے کہ فضول خرچی سے بچیں، اور آج کا نہیں کل کا بھی سوچ لیا کریں۔ چوتھی عادت ہے شوہر کا دل خوش رکھنا۔ بیوی جب شوہر سے محبت کے ساتھ بات کرتی ہے، اسے سراہتی ہے، اس کا دل نہیں دکھاتی، تو شوہر بھی کام پر خوشی سے جاتا ہے۔ خوش دلی سے جانا اور خوش ہو کے کام کرنے میں اور دل بوجھل کے ساتھ کام کرنے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، اور خوشی سے کی گئی محنت کا نتیجہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا، سب سے بہتر عورت وہ ہے جسے دیکھ کر شوہر کا دل خوش ہو، اور ایسا دل زیادہ محنت کرتا ہے، زیادہ کما کے لاتا ہے، اور اللہ اس پر زیادہ برکت ڈال دیتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور بینگ اے مسلم ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم شوہر کا دل خوش رکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو ذہنی سکون دیتے ہیں، تو یقین مانیں کہ گھر میں برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پانچویں عادت، ناپاکی سے پرہیز اور پاکیزگی کو اپنانا۔ جس گھر کی عورت صاف ستھری ہو، باوضو رہے، وقت پر نماز پڑھتی ہو، اس گھر میں شیطان نہیں آتا اور برکت کبھی کم نہیں ہوتی۔ بیوی اگر صبح فجر کے بعد گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرے، سورہ واقعہ پڑھے، تو اللہ اس گھر کے رزق کو کبھی تنگ نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ تنگ دستی لاتا ہی نہیں ہے اس گھر میں، اور میرے خیال میں تنگ دستی دنیا کی سب سے بڑی ذلت ہے۔ چھٹی اور اہم عادت، خوش اخلاقی اور صبر۔ رزق کا تعلق صرف ظاہری کاموں سے نہیں، اخلاق سے بھی ہے۔ بیوی اگر شوہر کے ساتھ صبر، نرمی اور پیار کا رویہ رکھے، اس کے غصے کو برداشت کرے، بات بات پر جھگڑا نہ کرے، تو اللہ ان کے درمیان محبت ڈال دیتا ہے، اور ایسی محبت رزق کو روکتی نہیں، بڑھاتی ہے۔ اس کے بعد اہم اور اگلی عادت ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا۔ بیوی کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، اللہ اس کے شوہر کے معاملات میں اتنی ہی آسانی پیدا کر دے گا۔
ایک نیک بیوی جو 5 وقت کی نمازی ہو، زبان سے ذکر کرتی ہو، صدقے دینے کی عادی ہو تو اللہ اس کی وجہ سے پورے گھر کو برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے نا، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ اور شکر صرف زبان سے نہیں، عمل سے ہوتا ہے۔ عبادت، نیکی، صبر، محبت، یہ سب شکر کی ہی صورتیں ہیں۔ ایسی بیوی جو اپنے رب کو ہر لمحہ یاد رکھتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ پورے خاندان پر کرم کر دیتا ہے۔ سب سے اہم بات جو ہوتی ہے نا، دل سے نکلا ہوا پیغام اور دعا۔ تھوڑا سا رک جائیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، کیا ہم واقعی اس عورت کی پہچان رکھتے ہیں جو گھر کو جنت بناتی ہے؟ کیا ہم وہ محبت، وہ دعا، وہ صبر، وہ پاکیزگی اپنے اندر لا چکی ہیں جو ایک شوہر کی قسمت بدل سکتی ہیں؟ یاد رکھیے، بیوی صرف ایک رشتہ نہیں، بیوی ایک ذریعہ ہے اللہ کے کرم کا، اللہ کے فضل کا اور رزق کے دروازے کے کھلنے کا۔ کئی مرتبہ ایک بیوی کی ایک دعا شوہر کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ کبھی اس کی نرم بات، اس کے آنسو، اس کا صبر اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ اس کی نسلوں تک رزق کی برکت پہنچ جاتی ہے۔ تو آئیں میری پیاری بہنوں، آج سے اگر آپ نے صرف یہ نیت کر لی کہ میں اپنے شوہر کے رزق کی حفاظت کروں گی، اپنی زبان، اپنی نیت اور اپنی عبادت کے ذریعے، تو اللہ آپ کو، آپ کے شوہر کو اور آپ کے بچوں کو ایسی برکت دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گی۔ اور ویسے بھی جب ہمارے اوپر کوئی تھوڑا سا بھی برا ٹائم آتا ہے نا، تو ہم اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ نہیں یار، ابھی میرے اوپر غلط ٹائم آ گیا ہے، مشکل ٹائم آ گیا ہے، تو میں فلاں بھائی سے کہوں گی، فلاں بہن سے کہوں گی، اس کے حالات اچھے ہیں، وہ میری مدد کر دے گا۔ وہ کتنی کوئی مدد کرے گا؟ 1 دن کرے گا، 2 دن کرے گا، 3 دن کرے گا، وہ بھی تھک جائے گا۔ انسان ہے نا، تھک جانے والی چیز ہے، لیکن یقین مانے اللہ کبھی نہیں تھکتا۔ اللہ اپنے بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے نا جب انسان اللہ سے مانگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ اللہ سے امید رکھیں اور اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میرے یہ ٹاپکس، یہ پوائنٹس سمجھ میں بھی آ گئے ہوں گے اور اچھے بھی لگے ہوں گے۔ تو یہی تھا آج کا میرا منی سا چھوٹا سا ولاگ۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔